شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاق شب اسرا کے دولہا، آمنہ کے لال، غریبوں کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سر تابہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات کو جمع فرمایا۔ وہ مقدس رات، وہ برکتوں والی رات جس رات کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملی، وہ عظیم رات جس مقدس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لامکان پر بلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ معراج یہ محبت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اللہ نے اس واقعے کی ابتدا ہی اپنی پاکی سے فرمائی۔ پاک ہے وہ ذات، میرا رب جانتا تھا، وہ علام الغیوب ہے، میرے رب کے علم میں یہ بات تھی کل کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے معجزے کا انکار کریں گے، تو اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ہی سبحان الذی یہ فرما کر تمام اعتراضات اور تمام سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ فرمایا خبردار، میرے محبوب کے معراج والے معجزے کا انکار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا اس واقعے کو میرا محبوب اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا، بلکہ یہ اتنا طویل سفر اتنی تھوڑی سی مدت میں کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبحان الذی، اللہ کی یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے سیر کرائی۔ سبحان الذی، کہ وہ ذات اسری بعبدہ، اس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ لنریہ من آیاتنا، راج کیوں کرائی؟ راج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اسری بعبدہ، بعبدہ کے اندر جو با ہے یہ مصاحبت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیر کرانے والا کون؟ اللہ۔ سیر کرنے والے کون؟ جناب رسول اللہ۔ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ معیت بے کیف تھی، یہ ادراک میں نہیں آ سکتی۔ رات کو سیر کرائی، اور رات بھی اللہ نے کون سی منتخب فرمائی؟ 27ویں کی شب، یعنی نہ سورج کی روشنی میں بلایا اور نہ چاند کی روشنی میں بلایا۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہی مقصد تھا کہ میرے محبوب کی شان اور میرے محبوب کی ذات وہ ہے کہ میرا محبوب نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے اور نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے، بلکہ یہ سورج جو چمک رہا ہے اور یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ آمنہ کے لال کے نور کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ حضور کسی نور کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جو جگمگا رہی ہے یہ بھی حضور کے نور کا پرتو ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضور تشریف لے گئے آج تک کیا قیامت تک اس جگہ کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا، جس جگہ حضور تشریف لے گئے۔ اور حضور داتا صاحب نے پھر اس بات کو لکھا کشف المحجوب شریف کے اندر، یہ ہے احسان کی باتیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اگر حضور کو اپنی گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور جس عظیم سفر پر تشریف لے گئے تھے حضور نے کبھی بھی واپس نہیں آنا تھا۔ حضور واپس آئے تو گناہگار امت کے لیے واپس آئے، اور آج امتی کا کیا حال ہے؟ لامکان سے حضور واپس آئے، کس کے لیے؟ گناہگار امت کے لیے۔ اور آج امتی کے پاس اس نبی پر درود پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، سلام بھیجنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور حتیم کعبہ میں آرام فرما ہے، روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جبریل امین تشریف لائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں ساری۔ حضور آرام فرما ہے، جبریل امین کا بھی امتحان ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہاں تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی تو نماز بھی وار چکے، صدیق اکبر
اکبر اپنی جان بھی دے چکے، اب یہاں فرشتوں کا سردار کھڑا ہے، اب حضور کو اس طرح بتایا جائے کہ یا رسول اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اب جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جبریل قبل قدمیہ، اے جبرائیل اپنے ان کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو ذرا چومیے، ذرا بوسہ دیجیے، میرے محبوب کے تلوے ذرا چومیے۔ جب جبریل امین نے حضور کے مبارک تلووں کو بوسہ دیا، جبریل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے تلووں پر محسوس کی تو حضور بیدار ہوئے۔ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضور لا مکان تک گئے۔ وہ پھر اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ارشاد فرمایا نا، فرمایا پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کہ یوں، میں جہاں نور کے پر جلیں تو پھر کون بتائے کہ حضور کیسے تشریف لے گئے، حضور پھر کہاں تک تشریف لے گئے، نور بشر کے جھگڑے کہاں سے چلے، وہ جو نور تھے وہ تو جا کر وہاں رک گئے، آگے پھر کون گیا؟ تو حضور نے اس لیے تو فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حضور وہاں پہنچے، فرما رہا ہے، فرمایا میرا محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس منظر کو بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کا دیدار کر کے بغیر کسی حجاب و کتاب کے، یہ حضور کی معراج تھی۔ جب واپس آئے تو حضور معراج سے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ آج ہمارا کوئی رشتہ دار مدینہ المنورہ سے ہمارے لیے کوئی تحفہ لائے، ہمیں کتنی خوشی ہوگی، سنبھال کے رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ آج کس کا تحفہ ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، لے کر کون آئے، کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنی توجہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے ایک تحفہ دیا تھا تو اللہ کے تحفے کی تم نے کیا قدر کی۔ یہ معراج سے ایک سبق ہے۔ حضور واپس آئے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی جنا چھٹے آسمان پر موجود تھے، یا رسول اللہ میں نے امت کو آزمایا ہوا ہے، نہیں پڑھ پائیں گے 50، آپ جائیں ذرا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تخفیف کرا کر لائیں۔ حضور تشریف لے گئے، 9 دفعہ حضور گئے، 5 کم ہوتی رہیں، 45 کم ہو گئیں، کچھ بچیں۔ یہ ہے جی معراج کا تحفہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت سے فرمائیے گا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو آپ کو 50 نمازیں دے دی ہیں، اب یہ پنڈے میں 5 ضرور رہ گئی ہیں۔ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ کا خوش نصیب امتی ان 5 نمازوں کو پڑھے گا اللہ اسے 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، حضور کی معراج کے حضور اللہ کا دیدار کر کے آئے، اور مومن کی معراج جو ہے وہ نماز کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور ہم کتنی بڑی سعادت سے محروم ہیں۔ اللہ کے اس دیے ہوئے تحفے کی قدر کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی معراج کی رات کے صدقے میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تحفہ حضور اللہ سے ہمارے لیے لے کر آئے، امت کے لیے لے کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔